اب ہم گزارش کریں گے بہت ادب و احترام کے ساتھ آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، نائب صدر جمعیت علماء ہند، خلیفہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم سے کہ حضرت والا اپنے قیمتی نصیحتوں سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور کرنا چاہیے کہ اس مبارک مجلس میں حاضری کی سعادت ملی۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا امین الحق عبداللہ سلمہ اللہ تعالی، اور آپ سب حضرات کا شکریہ۔ یہ میرا شکریہ ادا کر رہے تھے تفصیل کے ساتھ، اور میں یہ سوچ رہا تھا، جو سچی بات ہے، بلکہ آتے ہوئے بھی سوچ رہا تھا، یہ صحیح ہے کہ ہمارا سفر تقدیری طور پر مشقت کا ہو گیا، لیکن اگر انسان کا جسم کسی طاعت کے لیے استعمال ہو جائے تو یہ اس کی سعادت ہے، اور اس میں ارحم الراحمین کے یہاں چھوٹی سے چھوٹی مشقت پر جزا ہے۔ تو شکریہ ہمارا نہیں بلکہ ہم سب پر شکر اللہ کا لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں جسم یا ذہن یا مال یا کسی بھی نعمت کی شکل میں دی ہیں، اللہ ان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے کے متعلق مفتی صاحب نے جو گفتگو کی، اور ظاہر ہے کہ بالکل موضوع پر وہ گفتگو تھی، اور انہوں نے خود ہی کہا کہ اس میں انہوں نے ایک نئی بات بھی کہی۔ دو تین باتیں ہیں جن پر ہمارے فضلاء کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور ایک دو باتیں ہیں جن کو سب مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات جو سب کے کام کی ہے یا سب کی توجہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ اصل فضیلت کس علم کی ہے۔ انسان کے لیے وجہ فضیلت کس چیز کا علم ہے؟ ظاہر فضیلت تو ہر علم ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ کون سا علم کتنا کام آتا ہے۔ تو اگر آپ اس پہلو سے، میں بہت سادہ انداز میں اور مختصر بات کروں گا، اس پہلو سے اگر آپ حساب لگائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس وقت دنیا جن علوم میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو لگا کر مشغول ہے، یعنی دنیا والوں کی غالب اکثریت، وہ سارے علوم فقط دنیا کی زندگی میں کام آنے والے ہیں، اور یہ بھی ایک فائدہ ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے، اس سے اس کا روزگار آسان ہوتا ہے،
میں آسان کی بات کر رہا ہوں، روزگار ملنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ملتا سب کو ہے، پھاوڑا چلانے والے کو بھی ملتا ہے، لیکن آسان اور باعزت روزگار کے لیے مدد مل جاتی ہے اس کی ڈگری سے، یہ ایک فائدہ ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس فائدے کا تعلق اس زندگی سے ہے جو 60 سال 70 سال 80 سال بہت سے بہت 100 سال یہ چلنے والی ہے۔ ہمارے حضرت نے ایک قصہ لکھا ہے کہ سابقہ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کے یہاں ایک بڑھیا آئی، اس نے آ کر یہ کہا کہ میرے بچوں کی عمریں کم ہو رہی ہیں، آپ دعا کر دیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کتنی ہوتی ہیں تمہارے بچوں کی عمریں؟ اس نے کہا کوئی 80 سال کا مر جاتا ہے، کوئی 90 سال کا، کوئی 100 سال کا۔ اس کو یہ عمریں اس زمانے میں زیادہ تھیں تو اسے کم لگ رہی تھی۔ تو ان پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں تو یہ عمر کم لگ رہی ہے، آخر زمانے میں ایک امت آئے گی جن کی ساری عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوگی۔ یہ ایک حدیث میں ہے نا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 وقل من یجوز ذلک، میری امت کی عمر، حضور نے فرمایا 60 سے 70 جو ایوریج ہے وہ یہ ہے، آگے بڑھنے والے کم ہیں۔ تو اس بڑھیا کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کیا اتنی کم عمر ہوگی ان لوگوں کی؟ کہا ہاں ایسے ہوں گے، ایک امت آئے گی۔ تو اس نے کہا کیا وہ لوگ رہنے کے لیے گھر بھی بنایا کریں گے؟ اتنی سی عمر تو آدمی پیڑ کے نیچے بھی گزار سکتا ہے، جسے دنیا میں 60-70 ہی سال رہنا ہے۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور یہ ساری محنتیں اس کے کام آ رہی ہیں۔ تو اب دوسرا علم وہ ہے جو آخرت کی زندگی میں کام آنے والا ہے، اور آخرت کی زندگی لامحدود ہے۔ تو جو علم لمبی زندگی میں کام آنے والا ہے، زیادہ کارآمد تو وہ ہوا نا، تو فضیلت میں بھی اسی کو ہمیں نمبر 1 پر رکھنا ہوگا۔ یہ بالکل عقلی بات ہے، مسلمان کے لیے یہ عقلی بات ہے اور شرعی بات بھی ہے۔ اسی سے جوڑ کر میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری جو آج کل کی تقسیم ہے، اس کے اعتبار سے جس آدمی کے پاس اسکول کی ڈگری نہیں ہے، یا کہہ لیجیے ہائی اسکول کی، تو وہ تعلیم یافتہ شمار نہیں ہوتا۔ ہمارے مدرسے کا آدمی چاہے وہ شیخ الحدیث ہو یا کتنا ہی بڑا مفسر اور محدث و فقیہ ہو، اور اس کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے تو وہ دنیا کی کیٹیگری میں تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں نہ کہیں، لیکن مسلمانوں کے ذہن میں بات پہنچانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جس آدمی کے پاس آخرت کا علم ہے اس کو تو یہ دنیا تعلیم یافتہ نہیں مانتی، اور جس کو آخرت کا بالکل علم نہیں ہے اس کو تعلیم یافتہ مانتی ہے۔ تو ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری رکھتا ہو مگر آخرت کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو، ہماری نظر میں وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ اور یہ فرضی بات نہیں ہے، یہ کوئی خطیبانہ جوش کی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ لوگ دنیا کی زندگی کا ایک ظاہر جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ اور لفظ بھی ظاہر کا استعمال کیا ہے۔ آپ غور کریں کہ دنیا میں دنیا کو سب سے زیادہ گہرائی سے جاننے اور سمجھنے والا جو طبقہ ہے وہ سائنسدانوں کا ہے، لیکن جو سائنس ان بیچاروں کو پیدا کرنے والے تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اس کو کیا کہا جائے سوائے اس کے کہ وہ ظاہر من الحیات الدنیا ہے، اصل مقصد تک وہ نہیں پہنچے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، مجھے تو بس یہ کہنا تھا کہ علم جو وجہ فضیلت ہے وہ اصلاً وہ علم ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے۔ مفتی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا تو یہ بے شک ایک بڑا فائدہ ہوگا اگر آپ انگریزی پڑھ لیں گے تو وہ طبقہ جو آپ کو کچھ نہیں سمجھتا وہ کچھ سمجھنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ مگر اسی جگہ سے ایک نقطہ اور نکلتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں گویا وہ طبقہ صرف ایک زبان سے مرعوب ہوتا ہے، انگلش سے، اور خاص طور سے اگر مولوی کی زبان سے انگلش کے کچھ الفاظ سن لے تو وہ سمجھتا ہے کہ بھائی بڑا قابل آدمی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم اس فائدے کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا ایک سوال ہے
کہ کیا انگلش جاننا یہ تعلیم یافتہ ہونے کی علامت ہے؟ جن ملکوں میں مادری زبان انگلش ہے وہاں اسکول میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ انگلش پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی مادری زبان انگلش ہے تو ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، کچھ اور پڑھنا پڑتا ہے، تو معلوم ہوا اصل مسئلہ زبان کا نہیں ہے۔ ورنہ وہ انگلش جانتے ہیں، ہم اردو جانتے ہیں، کیا فرق ہے؟ ایک زبان ہم جانتے ہیں، ایک زبان وہ جانتے ہیں، اس میں کیا بات ہو گئی؟ لیکن یعنی یہ مقصد ہے کہ مرعوبیت کو ذہنوں سے نکالیں۔ ہوا کیا ہے اصل میں؟ مرعوبیت کہیں اور سے آئی ہے، سیاسی غلبہ یہ نقصان کرتا ہے ہمارا۔ جب ہم غالب تھے تو دنیا ہمارے علوم سے مرعوب ہوتی تھی، یہ بات تاریخ میں بالکل واضح طور پر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ یورپ کے بڑے خاندان، یہاں تک کہ یورپ کے ملکوں کے شاہی خاندان اپنے بچوں کو کچھ چیزیں سکھانے کے لیے اسپین بھیجا کرتے تھے مسلمان بادشاہوں کے یہاں۔ تو یہ تو فرق ہو گیا۔ اصل میں کمزوری مسئلہ ہمارا زبان کا مسئلہ، اصل کمزوری ہماری نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ ہم جہاں تھے وہاں سے نیچے آ گئے۔ ہم نے اپنی جو اوپر کی سطح تھی اس کو چھوڑ دیا، اور وہ جو کہا گیا کہ ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اقبال نے اس جگہ مضمون بہت اچھا بیان کر رکھا ہے، خلافت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو مسئلہ اصل وہ ہے، ہمارا مسئلہ تو وہ ہے کہ ہم اپنے مقام سے نیچے آ گئے ہیں، لہٰذا ہماری زبان بھی نیچے آ گئی اور ہماری ہر چیز، ہماری ثقافت بھی نیچے آ گئی اور اس کو حقیر سمجھا جانے لگا۔ تو اس کا علاج زبان نہیں، اس کا علاج تو وہ مقام حاصل کرنا ہے جو ہمارا اصلاً مقام تھا اور جو ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ساری باتیں کہنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اس زبان کے مسئلے کو ہلکا کیا جائے یا اس کی ضرورت کو کم کیا جائے، نہ، ان کا ظاہر ہے تو ذمہ دار ہیں ادارے کہ ان کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا، اور میرا بھی یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مضمون کو صحیح کرنا ہے اور صحیح پیغام پہنچا دینا ہے۔ جہاں تک زبان سیکھنے کی بات ہے تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی 2 زبانیں جانتا ہے تو گویا وہ 2 آدمیوں کے برابر ہے، جو آدمی 3 زبانیں جانتا ہے وہ گویا 3 آدمیوں کے برابر ہے۔ جتنی زیادہ زبانیں کوئی آدمی جانتا ہے تو دنیا میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اس کے کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور جہاں جیسا کہ انگریزی زبان کا مسئلہ ہے تو اس زمانے کی زبانوں میں یہ تو نہیں جانتا کہ بولنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے انگریزی نمبر 1 پر تو نہیں ہوگی، شاید چائنیز ہوگی یا کوئی اور زبان، لیکن بہرحال دنیا کے اکثر خطوں میں سمجھی جانے والی زبان ہے، تو جس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں، رابطہ کہتے ہیں، اس کے کام آ جاتی ہے آسانی سے۔ اگرچہ کہیں اس سے بھی کام نہیں چلتا۔ ایک دفعہ ملیشیا ایئرپورٹ پر اترے تو اس نے امیگریشن والے نے مجھ سے کچھ پوچھا، اب میں تو انگلش بھی نہیں جانتا، میں عربی میں بولا کہ شاید یہ ملیشین ہے، تو ہم سمجھتے ہیں ملیشیا والے سارے عربی سمجھتے ہوں گے، ابھی وہ وزیر اعظم آئے تھے نا، میں نے اس سے گفتگو عربی میں کر دی، تو بعد میں ایک صاحب کہنے لگے آپ نے اتنی عربی اس کے ساتھ بول دی، وہ تو جانتے نہیں۔ میں نے کہا میں نے سنا تھا کہ جانتے ہیں، کہنے لگے اتنی نہیں جانتے جتنی آپ نے بولی ہے۔ تو اب وہ امیگریشن والے سے میں نے عربی میں کچھ کہا، وہ کچھ نہیں، پھر ایک آدھ لفظ میں نے انگلش کا جو مجھ سے بولا جا سکا وہ بولا، تو معلوم ہوا وہ انگلش بھی نہیں جانتا، اسے ملائی چاہیے تھی، ملائی زبان، ملائی نہیں چاہیے تھی دودھ کی، وہ جو اس کی اپنی زبان ہے اس زبان میں چاہتا تھا وہ میں بولوں، اور میں نہیں بول پایا تو اس نے مجھے آفس میں بھیج دیا۔ اور وہاں جا کر لطیفہ یہ ہوا کہ جب وہاں کے گویا دوسرے افسر نے مجھ سے بات کی تو بات تو اس نے بھی کچھ نہیں کی، ظاہر ہے کہ میں نہیں بول سکا، وہ میری زبان نہیں بول سکا، لیکن کام چل گیا۔ جب مجبوری کا آخری درجہ آ گیا تو زبان کے بغیر کام چل گیا، بولے بغیر کام چل گیا۔ وہاں جا کر میری عقل نے کام کیا کہ میں اس کو یہ بتاؤں کہ میں ویسے ہی نہیں آیا ہوں، بلکہ ایک پروگرام ہے جس میں مدعو ہوں۔ چنانچہ میں نے وہ ایک لسٹ تھی وہ اس کے آگے بڑھا دی، اور اس میں سب سے پہلے میرا ہی نام لکھا ہوا تھا، تو اس نے اشارے سے کہا کہ یہ تم ہو؟ تو میں نے کہا یہ میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ۔ تو یہ زبان تو ساری دنیا میں سمجھی جاتی ہے، اشاروں کی زبان، اس سے سب کے کام چلتے ہیں۔
لیکن کل ملا کر مجموعی اعتبار سے انگریزی رابطے کی زیادہ عام زبان ہے دنیا کے اندر، تو اس کے ذریعے سے آپ اپنا پیغام زیادہ تعداد کے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ اصل جو مسئلہ ہے پیغام کا ہے۔ آپ کے پاس، یہ ہمارے فضلاء بیٹھے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک پیغام ہے، اور وہ ہدایت کا پیغام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے صراط مستقیم کا پیغام ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے کا پیغام ہے۔ وہ پیغام اس زمانے میں صحیح شکل میں پہنچانا یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ ہی کی ذمہ داری ہے، یعنی دیوبند اور دیوبند سے تعلق رکھنے والے اور ان مدرسوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ پیغام یا یہ امانت جس شکل میں ہمارے بزرگوں کی برکت سے الحمدللہ ہم طلبہ کے پاس موجود یا محفوظ ہے، اس شکل میں وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں کسی کے پاس نہیں کہہ رہا ہوں، بے تکلف کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کو سامنے رکھ کر، اس لیے کہ انحراف بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ دنیا میں گمراہی پھیلانے کے لیے مشن کے طور پر کام کیا جا رہا ہے، اور ہماری شکلوں میں بھی لوگ گمراہی پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ اور اس زمانے کے جو ذرائع ابلاغ کہیے، کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا، یہ جو اپنی بات پہنچانا آسان ہو گیا، اس سے فائدہ تو ہم اتنا نہیں اٹھا پا رہے ہیں، نقصان بہت پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ ہر کس و ناکس کو اپنی بات پہنچانا ممکن ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ہو رہا ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے نمائندے مضبوطی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کے نمائندے دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ قرآن میں ہے، انسان بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انس پہلے کہا ہے اس جگہ، اور سورہ ناس میں من الجنتی والناس وہاں جن پہلے کہا ہے، وہاں شر سے بچانے کا مسئلہ ہے، اور یہاں انبیاء کی دشمنی کا مسئلہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرات انبیاء کے مقابلے میں شیطان کے جو نمائندے آتے ہیں وہ انسانی شکل میں زیادہ آتے ہیں۔ مفتی صاحب غلط تو نہیں ہوگی یہ بات؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ بات ابھی میری زبان پر ذہن میں آئی کہ انبیاء کے مشن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی شیطان ہوتے ہیں، مگر وہ انسانی شکل کے شیطان زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی شیطانوں سے اس زمانے میں ہمیں واسطہ ہے، اور ان میں بعضے بہت چالاک ہیں، انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے رہبروں کا، اور وہ رہزنی کر رہے ہیں، وہ شیطانی کام کر رہے ہیں، اور دوسری شکل انہوں نے اپنا رکھی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو کھل کر کام کرتے ہیں۔ دنیا میں یہ کام بہت ہو رہا ہے، ہمارے فضلاء اس پر خاص طور سے توجہ دیں کہ سوشل میڈیا پر آپ اگر جائیں تو کسی لہو و لعب کے لیے نہ جائیں، کچھ مزے لینے کے لیے نہ جائیں، وقت ضائع کرنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ بامقصد طریقے پر جائیں فتنوں کو دیکھنے کے لیے، فتنوں کا اندازہ کرنے کے لیے۔ میں تو زیادہ نہیں جانتا، اور انگلش نہ جاننے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کچھ جاننے کا موقع بھی کم ملتا ہے، اگرچہ پھر بھی میں کوشش کر کے ہجے وجے کر کے جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن عربی میں اگر آپ دیکھنا چاہیں، عربی میں ہمارے لیے آسان تھا، میرے بچے نے کہا کہ عربی میں ایک سلسلہ ہے سؤال جری، کئی سال کی بات ہو گئی، اب تازہ میں نے نہیں دیکھا ہے، سؤال جری کے نام سے ایک سیریل تھا، اور جب میں نے دیکھا تو 535 اس کے ایپیسوڈ اس پر موجود تھے یوٹیوب پر، اور ہر ایک تقریباً 1 گھنٹے کا، 55 منٹ کا، 65 منٹ کا، 60 منٹ کا، 50 منٹ کا، اور چلانے والا رشید نام کا آدمی جو بالکل غیر رشید تھا، گمراہ مرتد تھا، وہ کسی امام مسجد کا بیٹا تھا اور مرتد ہو گیا تھا، عیسائی بن گیا تھا۔ تو اس نے باقاعدہ تشکیک کا کام شروع کیا تھا، شکوک پیدا کرنے کا، اور وہ ایک موضوع مقرر کر کے اپنے اس ایک نشست میں گفتگو کرتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی میز پر تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں اور دوسری اسلامی کتابیں رکھی ہوتی تھیں، اور ان کے صفحے کھول کھول کر وہ حوالے دکھا دکھا کر بات کرتا تھا، اور مجھے بالکل ڈر ہے اس بات کا کہ اس کی چیزیں دیکھ کر اور سن کر عرب نوجوانوں کا ایک خاصا طبقہ گمراہ ہوا ہوگا۔ میرے پاس کوئی جائزہ نہیں ہے، لیکن اس کی زبان بہت شاندار تھی، عام فہم زبان تھی اور فصیح زبان تھی عربی۔ اور عنوانات کیا تھے؟ 2-3 عنوان مجھے یاد رہ گئے، مثلا حل محمد رسول اللہ،
کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک موضوع ہے۔ اب وہ 1 گھنٹے محنت کر رہا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ حضور کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، کتابوں کے حوالے دے دے کر، اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول بے شک ہوتے ہیں لوگ، مگر یہ شخصیت اس لائق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حل القرآن کلام اللہ، یہ ایک ایپیسوڈ تھا۔ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے لوگوں پر، لیکن قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہو سکے، اور اس کو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تو عنوان عجیب تھا بدبخت کا، حل محمد ابن عبداللہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ صاحب کے بیٹے ہیں؟ یعنی حضور کے نسب میں شک پیدا کر رہا ہے، باقاعدہ اس نے دعوے کیے اس میں کچھ۔ اور میں جانتا ہوں اور آپ بھی مانیں گے اور جانیں گے کہ سب کچھ غلط ہے اس کی بات، اس کے استدلالات، اس کے نتائج بے شک 100% غلط ہیں، مگر اس کا انداز ایسا تھا کہ اس سے ایک عام آدمی جس کے پاس صحیح ہدایت اور مضبوط فکر نہ ہو اور صحیح علم نہ ہو، وہ متاثر ضرور ہو جائے گا۔ جب یہ عربی میں، اور مجھے جہاں تک یاد ہے کسی مسلم ملک میں بیٹھ کر ہی وہ کر رہا تھا، الجزائر میں یا مصر میں، تو عربی میں جب یہ ہو رہا ہے، اور ظاہر کرنے والا ایک ہی آدمی تو نہیں ہوگا، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہوں گے، تو دوسری زبانوں میں کتنا ہوتا ہوگا، انگریزی میں کتنا ہوتا ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو دین کا ایک معیار دیا تھا، فرمایا تھا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا۔ اس آدمی کو ایمان کا ذائقہ مل جائے گا، وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو، اللہ کو رب مانے اور مطمئن ہو، اسلام کو دین کی حیثیت سے مطمئن ہو کر مانے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کی حیثیت سے پورے اطمینان کے ساتھ تسلیم کرے۔ یعنی یہ کیفیت چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا آپ مسلمان ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت یا بڑے سے بڑا ذہین آدمی آپ کے سامنے آ کر آپ کی ان 3 بنیادوں میں آپ کے اطمینان کو ختم کرنا چاہے، شک پیدا کرنا چاہے، تو آپ شک میں مبتلا نہ ہوں، آپ بالکل اپنے عقیدے پر راضی اور مطمئن ہوں۔ اب دیکھیں آپ اس معیار سے اللہ کو ہم رب مانتے ہیں، آج کی دنیا میں الحاد پھیلانے والے کس انداز سے کام کرتے ہیں؟ انکار پر لا رہے ہیں، اور بہت آسان ان کا اصول ہے کہ جب ہمارے پاس عقل ہے تو ہمیں سمجھنا ہے، سمجھے بغیر نہیں ماننا ہے۔ حالانکہ مذہب کے لیے ضروری ہے ماننے کا مزاج، سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری سمجھ ہر بات کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان کی جسمانی صلاحیتیں محدود ہیں، ہمارے اکابر نے اس کو لکھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ابن قیم وغیرہ نے اس کو سمجھایا ہے کہ ایک انسان کا مثلاً ہاتھ ہے، اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن کتنا اٹھائے گا؟ ایک حد تک اٹھائے گا، اس سے آگے نہیں اٹھا سکتا۔ کان سننے کے لیے ایک حد کی آواز سنتے ہیں، اس سے آگے کی نہیں سنتے۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، ایک حد سے آگے پہچان نہیں پاتی۔ تو جس طرح ہماری یہ صلاحیتیں محدود ہیں، ان کا ایک دائرہ ہے، ان کی ایک کیپیسٹی کہہ لیں ہے، اس سے آگے یہ کام نہیں کرتی، اسی طرح سے عقل کی بھی ایک حد ہے، اس حد سے آگے عقل کام نہیں کرتی۔ جیسے ہمارے ایمان والے شاعر نے، جگر نے کہا تھا، معرفت جمال میں کام نہ آئے بالوں پر، اسباب کام نہیں آئے، معرفت جمال میں کام نہ آئے بالوں پر، عقل کہیں پہ چھوٹ گئی گر پڑی کہیں نظر۔ تو یہ چاہیے مذہب کے لیے، مگر یہ الحاد کی تحریک دنیا کو یہ سمجھا رہی ہے، جوانوں کو، کہ تمہیں سمجھنا ہے، اور جب سمجھ میں نہ آئے تو انکار کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج دنیا کے ملکوں کی آبادیوں میں قابل ذکر تعداد ایتھسٹوں کی ہو گئی ہے، جو لکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، یا وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب انسانیت ہے، ہیومنزم۔ وہ انسانیت کو مذہب لکھنے والے بھی ایتھسٹ ہیں، ملحد ہیں۔
ان کی یعنی تناسب آ گیا ہے، اتنے فیصد، 2%، 1%، 4%، یہ بہت بڑا تناسب ہوتا ہے کسی آبادی میں. تو ظاہر ہے کہ اس طبقے کو بچانا ہے نا. شیطان کا مشن پورا ہو رہا ہے کہ وہ جہنم میں لے جانے کا چیلنج دے کر آیا تھا انسانوں کو. تو انسانوں میں جو پیغمبروں کے جانشین ہیں ان کا یہ مشن بنتا ہے نا کہ وہ انسانوں کو جہنم میں جانے سے روکیں. اور جناب عالی اب تو وہی مسئلہ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو بچانے کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ دیندار گھرانوں تک یہ آگ پہنچ رہی ہے، ہر جگہ پہنچ رہی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے کیسے گھروں کے بچے ملحد ہوئے ہیں ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے. گمراہی پھیل رہی ہے. اور یہ صرف ایک الحاد ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے احکام کے بارے میں شک پیدا کرنا. آج ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس ملک میں بھی اور باہر بھی اسلامی احکام کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے. ہماری یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم دوسرے کسی مذہب کے احکام کو موضوع بحث بنائیں. بحث ہوگی، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیبیٹ ہوگی، پردے پر ڈیبیٹ ہوگی، حجاب پر ڈیبیٹ ہوگی، فلاں چیز پر. لیکن ڈیبیٹ فلاں اور فلاں حماقتوں پر نہیں ہوگی جو دوسروں کے مذہبوں کا حصہ ہے، ان چیزوں پر نہیں ہوگی. جو بالکل عقلی مذہب ہے، جو انسان کی فطرت اور ضرورت کے مطابق مذہب ہے، اس کو موضوع بحث بنایا جائے گا. تو تشکیک پیدا کرنے کا کام مسلسل ہو رہا ہے. اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے، مسلسل محنت بھی کرنی پڑے گی. اسی طرح تیسرا جو جز ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کے ساتھ مسلمان کی وابستگی، یہ آخری قلعہ ہے مسلمان کے ایمان کی حفاظت کا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا جو بیج مسلمان کے دل میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ ایمان کی حفاظت کا آخری ذریعہ ہے. اور آپ یقین کریں کہ اس ذریعے کو بھی ختم کرنے کے لیے مسلسل محنت ہو رہی ہے، اور کچھ نہ کچھ کامیابی بھی ہوتی ہے. جب کوئی محنت اسباب کی دنیا میں کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے. لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو کم سے کم اول تو یہ کہ دنیا تک اپنا پیغام پہنچانا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا جہنم میں گر رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیں بے وقوف سمجھ رہی ہے، مگر جب ہمارے پاس حقیقت کا علم ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس دنیا کے لوگوں کو جہنم میں جانے سے ہم بچائیں. اور کم سے کم نمبر 1 پر یہ کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی جو جنت کے حقدار بننے کے بعد جہنم میں جانے کو تیار ہو رہے ہیں، ان کو پکڑ کر ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو واپس لانے کی کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، مقرر ڈیوٹی ہے. تو یہ پیغام، اسلام کا پیغام، صحیح عقیدے کا پیغام، صحیح عمل کا پیغام، دنیا میں امن کا پیغام. امن کی باتیں بہت کرتے ہیں لوگ، اور دنیا کی وہ تمام طاقتیں اور ان طاقتوں کے چھوٹے بھی نمائندے جو امن کو غارت کرنے کے لیے مسلسل کام کرتے ہیں. اس زمانے کی چالاک سیاست یہ ہے کہ وہ امن کا نام لے کر یہ سب کام کرتے ہیں. وہ جو ایک چھوٹی سی فکر ہے اکبر نے اپنے انداز میں کہی تھی، آج بھی وہ صادق ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پرانی سیاست کے مقابلے میں نئے زمانے کی سیاست زیادہ چالاک ہے. وہ دشمنی کرتی ہے دوستی کے نام سے. ہمارے ملک میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی بھی دشمنی کے نام پر نہیں کیا جا رہا ہے، وہ تو بچوں کی ترقی کے نام پر، بچوں کو قومی دھارے میں لانے کے نام پر اور فلاں کے نام پر کیا جا رہا ہے، اور وہ سب ہمارا نقصان ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنا ہی پڑے گا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ظاہر بات ہے کہ جس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ذمہ داری ادا کرنے پر ہی اللہ کی رضا اس کو ملتی ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی. ایک عام آدمی جو کچھ نہیں جانتا، اس کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ وہ خود شریعت کے مطابق زندگی گزار لے. یہ بہت بڑا کام ہوگا اس کے لیے کہ وہ نماز کی پابندی کر لے، وہ قرآن سے اپنا تعلق کر لے، وہ اپنے بچوں کو دین پر چلانے کی فکر کر لے. لیکن جو علماء ہیں ان کی ڈیوٹی یہاں پوری نہیں ہوگی. ان کو تو آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا اسی ذمہ داری کے ادا کرنے پر موقوف ہوگا. تو اس لیے آپ کو مبارکباد بھی ہے، اور یہ جو بات عرض کی ہے اس کی روشنی میں آپ سے کہنا بھی ہے کہ آپ اپنے وقت کو کام میں لگانے کی نیت سے یہاں سے نکلیں. آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا اور آپ کی شخصیت کو قیمتی بنا دیا، آپ کو ایک صلاحیت دے دی آپ کے ان اساتذہ کی برکت سے. تو اب اس صلاحیت کا استعمال صحیح طور پر ہونا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے
اللہ سے ایک بار صلاحیت مانگو اور 100 بار صلاحیت کے صحیح استعمال کی توفیق مانگو۔ وہ حدیث یاد آ گئی، وہ سنا کر بات ختم کرنی چاہیے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتہ، اللہ تعالیٰ مسلسل اس دین میں پود لگاتے رہیں گے۔ پود یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں بیج ڈالتے ہیں اور وہاں چھوٹے چھوٹے پودے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو دوسری جگہ لگاتے ہیں جہاں مستقل رکھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دین میں پود لگاتے رہیں گے جن کو اپنی طاعت میں استعمال کریں گے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور سمجھا اور پڑھا کہ یہ طلبہ اس کا سب سے پہلے مصداق ہیں۔ یہ بالکل پود کی طرح ہیں، تیار کہیں ہوتے ہیں، کام کہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی طاعت میں استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ طاعت کیا ہے؟ بنیادی طور پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اللہ کے دین کے غلبے کو ثابت کرنا، دنیا کے سامنے دلیل و حجت کے میدان میں یہ واضح کر دینا کہ یہ دین صحیح ہے، یہ دین اصل ہے، یہ پیغام صحیح ہے، یہ اصل وہ طاعت ہے، وہ ڈیوٹی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو استعمال کریں گے۔ اللہ سے مانگیے توفیق اور کام کیجئے تو دنیا میں بھی سرخ رو ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور قبول فرمائے، آمین۔ اور اس موقع پر برادر مکرم حضرت مولانا اسامہ صاحب کو یاد نہ کروں، میرے تو وہ بالکل معاصر تھے، بلکہ مجھ سے 1 سال بعد ان کی فراغت تھی، اور فراغت کے زمانے ہی سے ان سے ایک تعلق تھا، اور آخر میں وہ تعلق بہت بڑھ گیا تھا۔ جو ہمارے احباب گزشتہ چند سالوں میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، 4-5 سال میں، ان میں جو 2-4 آدمی بہت زیادہ یاد آتے ہیں فعال شخصیت کی بنیاد پر اور اپنے عمل کی بنیاد پر، ان میں مولانا اسامہ صاحب بہت ممتاز ہیں، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اور ان مولانا عبداللہ اور ان کے تمام متعلقین کو اور مفتی صاحب اور تمام رفقا کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کے کاموں میں برکت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا، اس سے پہلے ایک بات سن لیں کہ ابھی دعا کے بعد طلبہ لگ کے یہ فوراً کرسیاں ہٹوا دیں گے، یہاں پر چادر بچھ جائے گی تو یہیں فوراً نماز ہو جائے گی۔ یہاں پر جو عمر دراز حضرات ہیں ان کے لیے وضو کا نظم یہیں پر ہے، واش بیسن بھی لگا ہے، استنجا خانے وغیرہ بھی ہیں، یہیں وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ جو ہمارے جوان ساتھی ہیں وہ نیچے سے بھی استنجا وضو کر کے آ سکتے ہیں، یہیں جماعت سے نماز ہو جائے گی، اور پھر یہیں پر انشاءاللہ دسترخوان لگ جائے گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سب حضرات یہاں سے کھانا تناول فرما کر ہی جائیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ، یہ سب دعائیں اور بعد کی بھی دعائیں اپنے فضل سے قبول فرمائیے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ جو پروگرام یہاں ہوا ہے اس کو نافع بنا دیجئے، جو کام یہاں چل رہے ہیں ان میں قبولیت کے آثار عطا فرمائیے۔ اللہ یہاں سے استفادہ کرنے والے فضلاء کو اپنے کاموں کے لیے قبول فرمائیے۔ اللہ ان سب کو اور بعد میں اور پہلے کے تمام لوگوں کو اپنے فضل سے رزق کی برکت کے ساتھ ساتھ کام کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ
اللہ اس ادارے کی حفاظت فرمائیے، جن وسائل و اسباب کی ضرورت ہو ان کی فراہمی آسان فرمائیے، ان حضرات کی ان کے کاموں میں خاص مدد فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی ہمارے ذاتی اور اجتماعی کاموں میں مدد فرمائیے، ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے۔ ہم میں جو لوگ قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اپنے فضل سے ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرمائیے۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے۔ ہم میں سے جس کے سامنے جو کوئی ضرورت ہے اللہ آسانی سے پوری فرما دیجئے۔ اللہ ہماری اولادوں کی طرف سے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیے اور ان کے لیے ہماری تمنائیں پوری فرمائیے، ہماری دعائیں قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ امت کے تمام اساسوں کی حفاظت فرمائیے، تمام شعائر دین کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دنیا میں کہیں بھی اور اس ملک میں کہیں بھی جو اہل ایمان رہتے ہیں جہاں جو ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائیے، اس کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار آل اولاد اور کاروبار کی، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح سوچنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے متعلقین کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے۔ اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجیے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس پر اور ہمارے دلوں پر اور ہمارے گھروں پر خاص رحمت کی نظر ڈال دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔